رائے کا امتحان تھا ہمارا، اور ایک ہی مجلس میں ہم نے ہدایہ اولین پہلے سے لے کر کے عصر تک صرف ظہر کی نماز پڑھی، کھانا نہیں کھایا تھا، کتاب العتق تک میں نے ایک ہی مجلس میں دیکھا، جب اٹھا تو سر ٹکرا گیا، پڑھا تھا کیونکہ بس وہ دیکھتا تھا کون سا صف ہے، کون سے مسائل ہیں، جو ذرا مشکل ہوتے تھے ان کو حل کرتا تھا باقی، اور ایک ہی رات میں شرح العقائد ہم نے ساتھیوں کو اول سے لے کر کے آخر تک کہلوائی تھی۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ العلم لا یحصل بے راحت الجسم، علم راحت جسم سے حاصل نہیں، اور مشہور عربی کا مقولہ ہے العلم لا یوتیا کا بعض خطہ توتیو کلّا کا، اپنے سارے بدن کو جب تک نہ کھپا دو تو علم تھوڑا سا بھی نہیں آتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارے جن سے چھوٹ گئے ہیں ان کو دہرانے کی کہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 19 رمضان کو آپ کو فارغ، اس میں سندوں پر دستخط کرنے، پھر ان کو چیک کرنا، آپ تو فارغ ہوئے، ہم نہیں فارغ ہوتے، یہ نہ خیال کرنا کہ فارغ ہو گئے۔ کئی ساتھی یہ خیال کرتے ہیں کہ استاد جہاں مصروف ہے وہاں شاید فارغ ہوتا، فراغت نہیں ہمارے لیے۔ فرمایا یہ تو جہاد سے جان بچاتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، اللہ نے ان کے لیے جنات تجری الاخری تیار کیا۔ وجاء المعذرون، آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں تاکہ ان کو اجازت دی جائے، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے جھوٹ کا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان میں سے عذاب سزا دردناک نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے جو چیز خرچ کریں کوئی تنگی۔ اذا نصحوا اخلصوا للہ، جب اخلاص کے ساتھ پیش ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، نہیں ہے محسنین پر کوئی سبیل الزام، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اور نہ ان لوگوں پر جس وقت وہ تیرے پاس آئے تاکہ تو ان کو سوار کرے، تو نے کہا میں نہیں پاتا وہ چیز جس پر میں تمہیں سوار کروں، پھرے وہ ذرا علیک ان کی آنکھیں بہا رہی تھی آنسو غم کے لیے، حزناً غم کرتے ہوئے، یہ کہ نہیں پایا انہوں نے وہ چیز جس کو خرچ کریں۔ پختہ بات ہے الزام کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو تو سے اجازت طلب کرتے ہیں اور ہیں وہ غنی، راضی ہو گئے اس بات پر کہ ہو جائے مال خوالف، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پر وہ نہیں جانتے۔ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تو کہہ دے مت عذر پیش کرو، ہرگز نہیں تصدیق کریں گے ہم تمہاری۔ قد نبأنا اللہ، تاکید سے اللہ نے خبر دی ہمیں، من اخبارکم، تمہاری کچھ خبروں کی، اور ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب و شہادہ کی طرف، وہ خبر دے گا تمہیں اس کاروائی کی جو تم کرتے رہے۔ بتاکید وہ قسم اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے، اگر جب لوٹو گے تم ان کی طرف، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، بس اعراض کرو ان سے، بے شک وہ پلید ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس چیز کا جو وہ کماتے رہے۔ قسم اٹھاتے تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو، بس اگر تم راضی ہوگے ان سے، فإن اللہ لا یرضی، بے شک اللہ بھی راضی ہوتا ہے فاسقوں سے۔ الاعراب، دیہاتی، اشد و کفر، زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر میں اور منافقت میں، واجدر، و زیادہ لائق ہے کہ نہ جانے وہ حدود اس چیز کی جو اللہ نے اتاری اپنے رسول سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے حکمت والا۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں بناتے اس چیز کو جو خرچ کرتے مغرمن تاوان، اور انتظار کرتے تمہارے بارے میں ادوار گردشوں، انہی پر گردش برائی کی پڑے، واللہ سمیع۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور بناتے اس چیز کو جو خرچ کرتے قربات، تقربات کا ذریعہ اللہ کے ہاں، و صلوات رسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ،
خبردار بے شک ان کے لیے تقرب کی چیز ہے، ان قریب اللہ ان کو داخل کرے گا فی رحمتی ان اللہ غفور ہے۔ ربط پہلے ان منافقین کا ذکر ہے جو شہر میں رہتے تھے، اب ان منافقین کا ذکر ہے جو دیہات میں رہتے ہیں۔ ان میں بھی دو قسم کے تھے، ایک بڑے ہوشیار قسم کے تھے، ان ہوشیار قسم کے منافقین نے پہلی اجازت لے لی کہ اگر یہ واپس آ گئے تو ہمیں شرمندگی میں، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے پہلے اجازت لینی مناسب نہ سمجھی، وہ یعتذرون الیکم، آپ کے لوٹنے کے بعد آئیں گے، معذرت کریں گے، حضرت پیار سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کا ذکر، اور آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتی تاکہ ان کو اجازت دی جائے، اور بیٹھے رہے وہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ کہا، وہ عذر کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، کافروں کو عذاب علیم پہنچا۔ یہ تو تھے منافق جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، کچھ مستثنا بھی ہیں، وہ کون ہیں؟ یا سادہ ضعفاء، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان پر کوئی حل نہیں، اور وہ کہ نہیں پاتے خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز، نہ ان کے پاس خرچہ ہے نہ سواری کا انتظام ہے، وہ بھی نہیں۔ لیکن اذا نصفوا کے معنی امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کرتے اذا اخلصوا، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پیش ہیں، نہیں ہے مخصلین پر من سبیل۔ چوتھے پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ سبیلن میں تنوین عوض مضافی لے کی ہے، سبیل و الزامن، ان پر الزام کا کوئی راستہ ملامت نہیں کیے جائے۔ آپ کے پاس چند صحابی آئے جن میں ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حضرت ہم 6 آدمی ہیں، ایسا کریں کہ ہمیں 3 سواریاں مہیا کر دیں، ہم ان پر سوار ہو کر کے 3 نہیں کر سکتے تو 2 ہی دے دیں، ہم 3 ایک بار سوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی انتظام، یہ بیچارے آپ کی مجلس سے پھرے، آنکھوں سے آنسو مارے، اور بغیر سواریوں کے ریت کا علاقہ طے کرنا تو بہت مشکل تھا، ان پر بھی کوئی گناہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعد کو بیت المال میں کچھ سواری آئیں، آپ نے ان کو دی، اور ان پر بھی کوئی نہیں۔ جب آئے تیرے پاس آ کے تو ان کو سوار کرے تو نے کہا میں نہیں پاتا ماحملکم علیہ، پھرے وہ آنکھوں سے آنسو بہرے، غم کرتے ہوئے اللہ یجد من انما السبیل، اس میں الف لام عوض مضافی ہے، اے سبیل و الزام، سبیل و مواخذۃ، الزام کا راستہ ان پر ہے، تو اس سے اجازت طلب کرتے ہیں غنی۔ رضو بے یکون مال خوالف، ابھی خوالف گزرتی، وطب اللہ علی قلوبہم، اب آگے وہ دوسرے لوگ جنہوں نے پہلے عذر نہیں پیش کیا تھا۔ غزوہ تبوک سے جب آپ اور صحابہ واپس آئے تھے، پہلے راستے میں رب نے اطلاع دے دی وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، اِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، کہہ دینا لا تعتذروا، ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتلائی ہیں، روح المعانی وغیرہ میں کہ محنت تدریجیہ، ساری خبریں تو نہیں، کچھ خبریں۔ ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، رسول دیکھے گا، پھر تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، خبر دے گا جو تم کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا یہ غلط نظریہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، سب کچھ دیکھیں۔ اس ناظرون کے بارے میں یہ دلیل پیش کی، سیر اللہ، اللہ دیکھے گا تمہارا عمل اور اللہ کا رسول دیکھے گا، تو معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی ناظر ہے۔ بات تو وہاں ازالت الریب میں دیکھ لینا، جہاں 2 باتیں میں مختصر سی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات،
اگلے رکوع میں یہ بات آ رہی، اس میں یہ ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اگلے رکوع میں ہے سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ اگر اس سے تم ثابت کرتے ہو آپ کے لیے ناظر ہونا، تو پھر تو کو سارے مومن کرنا۔ ادھار تو قرآن چھوڑتا ہے، قرآن بڑی واضح کتاب۔ اگلے رکوع میں تو پھر دعویٰ کرو کہ مومن بھی حاضر بھی ہے ناظر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں منافقوں کا ذکر کہ تم جو عمل کرتے ہو اس کو دیکھو، اور مجرم کی نگرانی کرنی یہ تو قرین قیاس ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا کہ سب کو دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تم تو مجرم ہو، مجرم کی تو نگرانی کی جاتی ہے تمہارے خیال کے مطابق، الزامی تم مجرم ہو، منافق کو اگر نگرانی میں ہو کہ کیا کرتا ہے دیکھو، تو وہ تو قرین قیاس ہے، اور جو مومن مخلص ان سے تو کوئی خطرہ نہیں، ان کو دیکھنے کا کیا معنی؟ بات سمجھ آ گئی؟ باقی ازالت و ریب میں دیکھیں۔ یہ قسم اٹھائیں گے تمہارے سامنے جب لوٹو گے، اس لیے قسم اٹھائیں گے کہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی ان کا پیچھا مت کرو۔ فارض عنہم انہم رجس، آج ہی گزر چکا ہے، انہم ذو رجس، یا خود کمال مبالغے کے طور پر میری پلی، ماواہم جہنم جزاء بما کنتم، یہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی، اگر تم راضی ہو جاؤ، رب تو راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے۔ اوپر اعراب کا ذکر تھا، اب ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اعراب جو ہے دیہاتی ہیں، کفر میں بھی سخت ہوتے ہیں، نفاق میں، اور زیادہ لائق ہے کہ نہ سمجھے حدود ما انزل اللہ، اللہ کی حدود کو نہ سمجھیں جو اللہ کے رسول پر اترے، واللہ علیم۔ ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ مولانا عبد المحمن صاحب یہاں مدرس ہے، اپنے شاگرد ہیں، بڑا عرصہ ہوا وہاں گکھڑ میں مجھ سے مشکات شریف پڑھتے تھے، پھر دورہ بھی یہی کیا انہوں نے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث آئی، من تبدع فقد جفا، جس نے دیہاتی زندگی اختیار کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو مولانا کہنے لگے استاد جی، شہری لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جی حضور کر کے سرخار لیتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، دیہاتی لوگ مخلص ہوتے ہیں، چیزیں وہاں مفت ملتی ہیں، آب و ہوا وہاں کی اچھی سستی ملتی ہے، تو کیوں فرمایا من تبدع فقد جفا؟ میں نے اپنے انداز سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھیے مولانا، اچھا جی چلے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، بیچارے ملازم، ان کے وقت کی قدر، وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ دوسرے کا وقت، ایک منٹ بھی ضائع نہ۔ اچھا تو بات میں کر رہا ہوں، میں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ شہروں میں مدرسے ہوتے ہیں، سکول ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، دیہات میں نہیں ہوتے۔ آدمی بیمار ہو جائے تو شہروں میں علاج معالجے کا علاج جلدی ہوتا ہے، دیہات میں نہیں ہوتا۔ بعض دیہات ایسے بھی ہیں کہ ضرورت کی چیز بھی وہاں نہیں ملتی۔ خیر اس انداز سے میں نے سمجھایا۔ مولانا نے کہا حضرت باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن تسلی نہیں۔ میں نے کہا اور کیسے تسلی ہو؟ وہ خدا کی قدرت، یہاں مدرس ہونے سے پہلے وہ رہتے تھے وہاں اپنے گاؤں میں، وہ یحییٰ خان کا دور تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ یہ جو نوٹ ہے 2 دن میں بدلو ورنہ پھر بیکار ہو جائے۔ اچھا وہ مولانا کو پتہ نہ چل سکا، انہوں نے بیچاروں نے کچھ مکان بنانے کے لیے، کچھ حج کے لیے نوٹ جمع کیے، وہ 2 دن گزر گئے۔ اس 2 دن کے بعد وہ نوٹ لیے پھرتے بینکوں میں جاتے، کہتے مولانا ان پر آگ جلا کر کے چائے پکاؤ، کوئی بھی نہیں لیتا۔
وہاں مولانا نے خط لکھا کہ استاد جی آج ابھی سمجھ آ گئی، من تبدع فقد جفا، اگر میں شہر میں ہوتا تو میرے اتنے نوٹ تو نمبر پانا ہوتے، اب اسی لیے شہر میں آ کہ من تبدع فقد جفا۔ اچھا، ہمارے استاد محترم مولانا غلام محمد لدھیانوی رحم اللہ تعالی ہمیں ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ان کے لدھیانہ اصل ضلع تھا، وہاں ایک حوض تھا، چھپڑ تھا بہت بڑا، اس میں رنگ برنگ مچھلیاں تھیں، کوئی سرخ کوئی سفید تھی، ایسی تو بڑا عظیم چھپڑ تھا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو ایک انگریز بھی آیا، سردی کا زمانہ تھا، کنارے پر کھڑا ہوا، کیمرے سے اس کا نقشہ لینے لگا، بیچارہ اس چھپڑ میں جا گیا، جس وقت گرا تو چیخیں لگائی اس نے، قریب ایک کسان تھا، وہ بیچارہ دوڑا، اس نے سردی تھی، بہرحال انسانی جذبے کے تحت اس کو باہر نکال کر کے رکھا، باہر نکالا تو اس نے کہا تھینک یو، یہ بیچارہ سمجھا مجھے کہتے تھینک یو، اس نے پھر تھینک یو، اب میں اور وہ بیچارہ تھینک یو کیا سمجھے، اس نے کہا تھینک یو، پھر تھینک یو، دوبارہ پھر وہ چیخا چلایا، تو پھر اس سلسلے میں پھر اس نے اس کو نکالا، پھر نکالا تو وہ خاموش رہا، پھر نہیں بولا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من سکاتا نجا، من سکاتا، تو مولانا نے فرمایا کہ اس نے اس پر عمل کیا تو جان بچ گئی، ورنہ پھر کیوں ہوتا۔ تو خیر فرمایا کہ دیہاتی جو ہے کفر میں بھی سخت ہوتے ہیں، نفاق میں، وَأَجْدَرُ زیادہ لائق ہے کہ حدود ما انزل اللہ کو نہ سنے، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو خرچ کر کے اس کو تاوان سمجھتے، دل میں ایمان تو ہے نہیں، منافقوں کی بات ہے، اور انتظار کرتے تمہارے بارے میں گردشوں کا، انہی پر برائی کی گردش پڑے، واللہ سمیع۔ دیہاتیوں میں مومن بھی ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَهُ، اور اللہ کے رسول کی بات۔ جہاں بھی ایک لطیفہ سن لیں، امام غزالی رحم اللہ تعالی وہ لطیفہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہماری طرح کا کوئی امام ہوگا، بیچارے کو ایک دو رکوع یاد ہوں گے، میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، ہاں حفاظ کا باپ ضرور ہوں، حفاظ کا باپ ہوں، حافظ خود نہیں۔ حافظ اچھا ہوتا تھا، عبور بڑا تھا، میں نے اپنی مسجد میں کبھی کوئی سامنے نہیں رکھا، خود ہی بتاتا، اب رہ گئے بالکل۔ تو خیر اس دیہاتی نے امام کے پیچھے احیاء العلوم، امام غزالی رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس نے امام نے یہ سورت شروع کی، جاری نماز کی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور اوپر الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا، وہ بھی آیت پڑھی گئی، اور دیہاتی نے اس کو ایک لاوڑ مارا، ڈانگ مارا، جو دیہاتیوں کی ما ينفقُ قُرُبَاتٍ، تو جلدی سے کہنے لگا، ارادہ کیا مطلب اچھا، منافق کی روایت میں ہے، در منصور میں ہے، کمالین میں ہے، اور تفسیروں میں ہے، یہ مومن تھے لیکن ان کا نہ جانا مار سستی، کاہلی، تناسانی کی وجہ سے ہے، دل کی منافقت کی وجہ سے نہ۔ فرمات سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، بعض تو فرماتے کہ سابقون اور اولون دونوں کا، بعض فرماتے جن میں خبی رحم اللہ تعالیٰ کا ایمان اور سبقت کرنے والے، اول ہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان، احسان کے معنی اخلاص، اخلاص کے ساتھ انہوں نے پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ اس سے راضی ہو چکا۔ اب اتبعوہم کا کیا معنی ہے؟
تو تفسیر کبیر، روح المعانی، کمالین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں 3 تفسیریں ان کی منقول ہیں۔ پہلی تفسیر کہ ایک مہاجرین کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے پہلے ہجرت کی، اور ایک وہ ہے پیروی کرتے ہوئے بعد کو ہجرت کی، ہے بھی وہ بھی مہاجر لیکن وہ بعد کو ہجرت کرنے والے۔ اور انصار کا ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، آپ کی مدد کی، اور وہ جنہوں نے دوسرے تیسرے نمبر پر ان کی پیروی کی ہے، وہ بھی انصار ہی، صحابہ ہی، لیکن وہ بعد کو نصرت میں شامل، اور ان کے بعد نصرت میں شریک ہونے والا بات کرتا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اتبعوہم سے اصطلاحی طور پر جو تابعین مراد ہیں وہ مراد، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ تو مطلب یہ کہ مہاجر ہوں، انصار ہوں، یعنی صحابہ، اور جو ان کے پیروکار ہیں، تابعین ہیں، اللہ ان سے راضی۔ تیسری تفسیر اتبعوا میں اصطلاحی تابعین مراد نہ ہوں، لغوی تابعین مراد ہوں، یعنی ان کی قیامت تک پیروی کرنے والے، بعد کو آنے والے انصار اور مہاجرین کے عقیدے میں، عمل میں ان کی پیروی کرنے والے، تا قیامت آنے والے، وہ اسی مد میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اس سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز۔ فرمایا وممن حولکم، تمہارے جو آس پاس ہیں دیہاتی، ان دیہاتیوں میں بھی منافق ہیں، اور مدینہ طیبہ میں بھی بعض منافق ہیں، من تبیہی مردو کا معنی کرتے لجو، اسرو، استمرو، کسی میں یہ ملے گا، اصرار کرتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور اصرار کرتے ہیں نفاق پر۔ تو ان کو نہیں جانتا، ہم ان کو جانتے، ہم ان کو سزا دیں گے مرتين۔ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ تو فرماتے مرتين کا یہ معنی کہ بار بار، تاکید 2 دفعہ نہیں بس بار بار دیں۔ دوسرے حضرات فرماتے نہیں مرتين، وہ کیا؟ ایک تو جس وقت جان نکلتی ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مارتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ قبر میں جائیں گے تو قبر کا عذاب ہوگا، برزخ کا ہوگا۔ پھر قیامت کے دن کا جو عذاب ہے ثم یردون الی اشد عذاب علیم، وہ اس پر مزید۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سوناظر مرتين کا معنی کہ بعض منافقوں کے آپ نے نام بھی لیے اور یہ کہا کہ قم یا فلاں انت منافق انت منافق، تو مجلس میں اس قسم کا کہنا اس کی توہین بھی ہے، تذلیل بھی ہے، ایک قسم کی سزا، لیکن اس مضمون کی روایتیں ثابت نہیں۔ ازالۃ الریب میں میں نے مبسوط بات کی ہے، محمد ابن سعد کلبی راوی ہے، کذاب خبیث رافضی یضع الحدیث، تو اس کی روایت پر بنیاد رکھ کر کے کوئی تفسیر کرنی اچھی ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ سمجھیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ عالم الغیب والشہادہ صرف پروردگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی خبریں دی، سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان غیب کی خبروں کے ملنے سے عالم الغیب نہیں ہو، وہ صرف رب۔ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رب نے غیب دے دیا۔ اب جب ہم نفی کی آیات پیش کرتے ہیں تو وہ تعویل کرتے ہیں
کہتے ہیں جی اس وقت نہیں تھا، اس کے بعد ملا ہے۔ گویا قرآن پاک کے نزول کے وقت تک جب تک قرآن اترتا رہا ساتھ ساتھ غیب بھی ملتا رہا، اور یہ تم جو نفی کی آیتیں پیش کرتے ہو یہ پہلے یہ ایک تعویل ہے ان کے خان صاحب کی، جس کو وہ سب لیے تھے۔ میں اس وقت بسط سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ تدوین کا وقت ہی نہیں ہو، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بخاری میں روایت ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک کے حاکم میں روایت ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعلیٰ شرط شیخین بخاری اور مسلم کی شرط پر سے کہ آخر سورت نزل سورت توبہ، وفی روایت آخر سورت نزل سورت البراء، کہ یہ سورت آخری سورت، اس کے بعد صرف اذا جاء نصر کی اتری ہے اور کوئی نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ آپ کو غیب آخر میں بتلایا گیا تھا، تم ایسا کرو کہ اس آیت کے بعد کی آیت بتاؤ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر، لَا تَعْلَمُهُمْ، تو ان کو نہیں جانتا، ہم جانتے۔ اس کے بعد وہ آیت بتاؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ ان منافقین کے علم آپ کو تھا۔ بات سمجھ آتی؟ اس کے بعد کی وہ آیت بتاؤ، یا اس کے بعد کی کوئی خبریں متواتر بتاؤ۔ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قرآن کی آخری سورت تک بھی نفی ثابت ہوئی نہ کس بات، باقی بات سے زیادہ تو غیر ملے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ 10 مسلمان تھے صحابی مخلص، ایمان میں کھوٹ نہ تھا، مال گرمی سے بچنے کے لیے تن آسانی کی خاطر غزوہ تبوک میں شریک نہ تھا۔ 7 ان میں عام تھے اور 3 خاص، ان کا ذکر ہے وآخرون، یہ جو شریک نہیں ہوئے پچھلے دن کا ذکر ہے منہم، یہ تو منافق اور کچھ اور بھی اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار